بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں ہوں محمد عبد الرحمان صدیقی۔ یہ ہے فاؤنڈیشن کورس پارٹ 3۔ اب ہم آ جاتے ہیں رائڈر کی طرف۔ ہمارا ایک رائڈر ہے AIB۔ تو خدا نہ خواستہ ڈیتھ کی صورت میں اگر یہ رائڈر ہم نے پالیسی میں ایڈ کرا لیا تو ڈیتھ کی صورت میں ڈیتھ کون سی خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ڈیتھ ہے تو اس کی صورت میں سم انشورڈ اس میں پے ایبل ہے۔ یہ رائڈر لینے کے لیے کم سے کم عمر 18 سال ہے اور میکسیمم ایج کیا ہے رائڈر لینے کے لیے 55 ایئر ہے۔ اس کا ریٹ جو ہے وہ مختلف ہے پر تھاؤزینڈ میں۔ یہ 4 روپے سے لے کر 10 روپیز تک پر تھاؤزینڈ ڈپینڈنگ اپان آکوپیشن۔ خطرناک پیشہ ہے تو اس میں آکوپیشن ایکسٹرا بھی لگے گا اور اس کے ریٹ بھی بڑھ جائیں گے ساتھ ہی۔ اس میں کوریج جو ہے اگر چاہیں تو اس میں میکسیمم ایکسیڈنٹل کوریج جو ہے 1 کروڑ تک کی ہے، 10 ملین کی اس میں کوریج ہے۔ اس کے بینیفٹ کیا ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی کسی نے اگر یہ پالیسی میں ایڈ کر لیا اور خدا نہ خواستہ اس کی ڈیتھ جو ہے وہ ایکسیڈنٹل ہے یا کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی یا ایکسیڈنٹ ہوا اس میں ڈیتھ نہیں ہوئی بلکہ اس کے 2 میجر اعضاء یا اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی، 2 میجر اعضاء ضائع ہو گئے، دونوں ہاتھ یا دونوں ٹانگیں، یا خدا نہ خواستہ ایک ہاتھ یا ایک ٹانگ ضائع ہونے کی صورت میں تو اس میں سم انشورڈ فل اس میں ادا ہوگا۔ جتنا سم انشورڈ ہے وہ اس میں فوراً ادا کر دیا جائے گا۔ اگر وہ زندہ رہا تو اگلی قسطیں معاف ہو جائیں گی، ویوز ہو جائیں گی اور اس سے میچورٹی کلیم نہیں ملے گا اور وہ انفورس پالیسی بھی رہے گی۔ ڈیتھ کی صورت میں اگر ایکسیڈنٹل رہتا ہے تو سم انشورڈ پلس جب جتنی عرصہ پالیسی کے لیے اس کا جو بونس اس میں ایڈ ہوا ہے وہ اس میں ادا کر دیا جائے گا۔ اس میں ایک سہولت یہ بھی ہے کہ لاس آف اینی لمس کے خدا نہ خواستہ اگر اس میں ایک ہاتھ یا ایک ٹانگ اس میں وہ ضائع ہو گئی جو دوبارہ ریکوریبل نہیں ہے تو ایسی صورت میں سم انشورڈ کا 50% ادا کر دیا جائے گا۔ آگے وہ کس نے پے کرے گا، پالیسی انفورس رہے گی اور میچورٹی کلیم بھی لے گا۔ اور اس میں خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں ایک آنکھ کی بینائی ضائع ہوتی ہے تو اس میں سم انشورڈ کا 1/3 ادا کر دیا جائے گا۔ وہ آگے انسٹالمنٹ پے کرے گا اور میچورٹی کلیم لے گا۔ اور لاس آف تھمس یعنی کہ اگر خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں تھم یا یہ جو کہتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ انڈیکس فنگرز، یہ جو انگلی ہے یا یہ 2 ضائع ہونے کی صورت میں تو سم انشورڈ کا 1/4 ادا کر دیا جائے گا اور وہ آگے انسٹالمنٹ پے کرے گا اور آخر میں جب تک میچورٹی ہے یا جو بھی صورت ہے وہ اس کا کلیم لے لے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ چوٹ لگ گئی اور اس میں ٹوٹل ڈسیبلٹی آ گئی، وہ کام کرنے قابل نہیں رہا، اپنے کام پہ نہیں جا سکتا، تو ایسی صورت میں 5 روپیز پر 1000 سم انشورڈ اس کو ہم میکسیمم 52 ویکس کے لیے ادا کر سکتے ہیں۔ کہ فرض کیا 10 لاکھ کی پالیسی ہے اور اس کو ڈسیبلٹی آ گئی ہے، وہ جانے قابل نہیں رہا، کوئی ایسا فریکچر ہوا ہے کہ وہ کام پہ نہیں جا سکتا، تو 5000 روپیہ پر ویک اس کو بیڈ ریسٹ ملے گا ٹل 52 ویکس کے لیے، جب تک وہ ریکور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نہیں۔ اگر پارشل ڈسیبلٹی ہے تو اس کا ریٹ جو ہے 1.25 پر 1000 روپیز ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں گے اس کی نوعیت کہ یہ بھی میکسیمم جو ہے 52 یہ ویکس میں یا اس سے پہلے یہ ختم ہو جائے گا۔ اگر اس میں پرماننٹ قسم کی ڈسیبلٹی ہے یا ٹوٹل ڈسیبلٹی آ گئی ہے، اب وہ ریکور نہیں ہو سکتی، یہ رقم ادا کرنے کے بعد تو ہم اس میں اینول پیمنٹ کریں گے 10% آف سم انشورڈ کا جو میکسیمم پیریڈ ہے 10 سال کے لیے۔ اس صورت میں اس میں یہ بینیفٹ AIB میں شامل ہے، اس رائڈر میں شامل ہے کہ اس کو اٹیچ کرنے کی صورت میں یہ بینیفٹ پیبل ہے۔ ایک اور ہمارا اس میں ایکسیڈنٹل ڈیتھ بینیفٹ ہے جس کو ہم ADB سے شو کرتے ہیں۔ یہ رائڈر صرف اور صرف
डेथ की सूरत में रिस्क कवरेज देता है कि अगर खुदा न खास्ता हादसाती मौत वाक़ हो जाती है तो हम सम इंश्योर्ड के अलावा एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड भी अदा करेंगे। यानी 10 लाख की अगर पॉलिसी परचेज की है और हादसाती मौत है तो 10 लाख सम इंश्योर्ड का, 10 लाख इस राइडर की वजह से 20 लाख रुपया प्लस बोनस अदा कर देंगे और पॉलिसी उनकी आगे खत्म हो जाएगी। ये राइडर लेने के लिए मिनिमम एज जो है 5 ईयर है, यानी कि बच्चे भी इसको राइडर को ले सकते हैं, और मैक्सिमम एज जो है वो 55 ईयर है, और बच्चा जो 5 साल से कम है ये राइडर नहीं ले सकता। इसका रेट जो है 1.25 पर थाउजेंड है। ये इसमें हम किस्त निकालते वक्त इसमें ऐड करते हैं, और मैक्सिमम इसमें 2.50 तक है पर थाउजेंड, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑक्यूपेशन। उसके काम के लिहाज से ये रेट बढ़ जाता है। इसमें मैक्सिमम वही AIB की तरफ से इसमें मैक्सिमम रिस्क कवरेज जो है एक्सीडेंटल जो है वो 10 मिलियन की, यानी कि 1 करोड़ तक इसमें रिस्क कवरेज ली जा सकती है। अब आ जाए टर्म इंश्योरेंस राइडर में। टर्म इंश्योरेंस राइडर ये बहुत अच्छा राइडर है, ठीक है नहीं। इसमें ये राइडर अटैच करने के बाद पॉलिसी में खुदा न खास्ता डेथ चाहे वो एक्सीडेंटल हो या तबाही मौत हो, फिजिकल मौत डेथ हो जाए, तो ऐसी दोनों सूरतों में अगर ये राइडर अटैच किया हुआ है तो एडिशनल अमाउंट इक्वल टू सम इंश्योर्ड पेएबल है। खुदा न खास्ता तबाही मौत में या हादसाती मौत में सम इंश्योर्ड के इक्वल मजीद रकम भी अदा होगी इस राइडर की तरफ से। अगर ये वो राइडर है जिसको हम 3 टाइम भी ऐड कर सकते हैं, फर्ज किया 1 टाइम इसको अटैच किया, इसके पैसे हमने 1 टाइम उसमें चार्ज कर लिए, तो सम इंश्योर्ड का डबल मिल जाएगा। अगर इसको हमने 2 टाइम ऐड किया तो सम इंश्योर्ड का 3 टाइम पेएबल होगा। अगर हमने 3 टाइम इसको ऐड कर लिया और इसके चार्जेस में किस्त निकालते हैं उसे ऐड कर दिए, तो इसमें 4 टाइम सम इंश्योर्ड प्लस बोनसेस, बोनस डबल या ट्रिपल नहीं होंगे, सिर्फ सम इंश्योर्ड डबल या ट्रिपल पेएबल है, या 4 टाइम्स में पेएबल है। अगर 1 टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम इसमें पॉलिसी में हम इसको ऐड करेंगे, तो ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट्री है जो कवर करता है रिस्क कवरेज को, और ये अवेलेबल है ऐसी एज में कि मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 60 ईयर में ये राइडर जो है आप अटैच कर सकते हैं। इसमें मेच्योरिटी मैक्सिमम इसकी चलेगी 70 ईयर तक, और इसमें पॉलिसी की जो टर्म है, मुद्दत जो है वो जहाँ भी अटैच करेंगे वो मिनिमम 10 साल की हो और मैक्सिमम 25 ईयर की हो। अब आ जाए फैमिली इनकम बेनिफिट की तरफ। FIB ये बहुत अच्छा राइडर है जिसे हम कहते हैं कि वजीफे का मायदा भी है। ये अगर हम किसी पॉलिसी में अटैच कर दें, ये हमेशा जो पॉलिसी को पे कर रहा है, पेयर है, या जो पॉलिसी परचेज कर रहा है, या वो खवातीन जो कहते हैं जो गवर्नमेंट की जॉब कर रही हैं या सेमी गवर्नमेंट की जॉब कर रही हैं, या किसी इदारे की वो पढ़ी लिखी हैं और किसी इदारे को रन कर रही हैं, वो ये राइडर ले सकती हैं। जो भी ये राइडर इसको पॉलिसी में अटैच करेगा उसकी मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर और मैक्सिमम 55 ईयर। ये राइडर जो है 65 से पहले पहले ख़त्म हो जाएगा, एज 65 तक पहुँचने से पहले पहले। ये राइडर जो है मिनिमम किसी पॉलिसी में मिनिमम 10% ऐड किया जा सकता है, और मैक्सिमम 50% ऑफ सम इंश्योर्ड ऐड कराया जा सकता है। यानी कि अगर सम इंश्योर्ड है 1 करोड़ का फर्ज किया, तो ये 50% तक इसमें ऐड हो सकता है। खुदा न खास्ता डेथ की सूरत में ये सम इंश्योर्ड का 50% पर ईयर पेएबल है टिल जब तक इसकी टर्म चलेगी इसकी। अब आ जाए वेवियर ऑफ प्रीमियम, जिसे हम कहते हैं WP। ये सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट है जो कवर करता है किसी खुदा न खास्ता अगर किसी बंदे को कोई डिसेबिलिटी होती है ड्यू टू एक्सीडेंट, कि कोई ऐसी चोट लगी जिससे वो डिसेबल हो गया, काम पे जाने काबिल नहीं रहा, तो और उसकी किस्त आ गई है, तो उसकी अगली किस्तें माफ़ हो जाएंगी जब तक वो कवर नहीं होता। तो ये वेवियर कौन लोग ले सकते हैं जिनकी एज मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 55 ईयर है। तो इसका रेट जो है 20 से लेकर 24 तक 0.50 पैसा पर थाउजेंड है। अगर किसी की एज 25 से लेकर 29 तक है तो उसका रेट 0.75 पर थाउजेंड है।
اگر کسی کی ایج 30 سے ابو ہے یا 30 ہے تو 1 روپیز پر 1000 ہم انسٹالمنٹ بناتے ہیں اس میں ایڈ کر دیں گے. اسپیشل ویویئر آف پریمیم جسے ہم کہتے ہیں WSWP، یہ وہ سپلیمنٹری رائڈر ہے جو کسی پالیسی میں ایڈ کیا جاتا ہے اور یہ کور کرتا ہے ڈسیبلٹی کو ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ یا کسی ڈیزیز کی وجہ سے کوئی ڈسیبلٹی تھی، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فالج ہے، ٹھیک ہے نہیں، جو فزیکلی ڈیزیز ہے کوئی ایسی، تو اس کی وجہ سے بندہ کام کرنے قابل نہیں رہتا، تو درمیان میں اگر پریمیم آتا ہے جب تک وہ موجود ہے جس کی وجہ سے وہ ڈسیبل ہے، تو جب بھی اگلے پریمیم آئیں گے تو وہ سارے کے سارے ویو ہو جائیں گے جب تک وہ ریکور نہیں ہوں گے. یہ رائڈر جو ہے وہ لوگ لے سکتے ہیں جن کی عمر منیمم 20 ایئر اور میکسیمم کیا ہو 55 ایئر. یہاں پر ہم نے میڈیکل چارٹ دیا ہے کہ اگر آپ پالیسی پرچیز کرنا چاہیں تو وہ کتنے کی پالیسی کس ایج تک لے سکتا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ میڈیکل ریکوائرمنٹ کیا ہو. اگر کوئی بھی پالیسی ہولڈر 6 لاکھ تک کا بیمہ پرچیز کرنا چاہتا ہے، اگر اس کی عمر 18 سے 40 سال کی عمر کی ایج ہے، تو اگر وہ اسٹینڈرڈ کیس ہے تو وہ نان میڈیکل فارم فل کرے گا اور اس کا بیمہ آرام سے ہو سکتا ہے. اگر اس کی ایج 41 ایئر ٹو 45 ایئر ہے تب بھی نان میڈیکل ہے، 46 سے لے کر 50 تک ہے تب بھی نان میڈیکل ہے، اگر 51 سے 55 تک ہے تب بھی نان میڈیکل ہے، اگر اس کی ایج 56 سے 60 ایئر تک ہے یہاں پر میڈیکل رپورٹ ہے، سمپل میڈیکل ہے جو کہ وہ کرا کر اپنی اس سہولت کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. اگر اس کی ایج جو ہے 61 سے 65 ایئر ہے یہاں پر اسے MRPURPS، ٹھیک ہے نہیں، اور ECG اور CXR یہ اسے کرانے پڑیں گے. یہاں پر یہ چارٹ کی مدد سے آپ جس ایج میں آتے ہیں جتنا سم انشورڈ لینا چاہتے ہیں، یہ سم انشورڈ ہم نے یہاں پر یہ سم انشورڈ ہے، سم آف رسک یہ رہے گا، اور اس کے لیے بیمہ کا حاصل کرنے کے لیے جو ایجز ہیں اس کی ریکوائرمنٹ یہ دوسری طرف آ جاتی ہیں، تو یہاں اس کے مطابق دے سکتے ہیں. یہاں یہ بڑی سہولت رہی ہے کہ 25 لاکھ سم انشورڈ سے لے کر 40 لاکھ تک اگر بندے کی یہ لینا چاہتے ہیں اور اس کی ایج 18 سے 40 ایئر ہے تو تب بھی اس کا نان میڈیکل ہے. اگر اس سے زیادہ 41 ہے، آگے ریکوائرمنٹ لکھی ہوئی ہیں وہ پوری کرتے گئے اور اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے بعد بیمے کی سہولت سے یہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. چیپٹر نمبر 8 انڈر رائٹنگ. انڈر رائٹنگ سے مراد ہے دا پروسیس آف اسیسنگ رسک اینڈ سیٹنگ این اپروپریٹ پریمیم، یعنی کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے تحت خطرات یعنی کہ رسک کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور ان خطرات کو مد نظر رکھ کر انشورنس کے لیے مناسب پریمیم طے کیا جاتا ہے. تو اس پروسیس کا نام کیا ہے؟ انڈر رائٹنگ ہے. اور دا پرسن ہو ڈیسائڈ ویدر اے پرسن از انشورڈیبل اور ناٹ، وہ شخص جو کہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ شخص انشورنس کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کن شرائط پر، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ انڈر رائٹر ہے. اب یہاں پر ہم اس کے 2 آسپیکٹ دیکھیں گے انڈر رائٹنگ کے، جو کہ فیلڈ کا جو انڈر رائٹر ہے وہ ان 2 آسپیکٹس کو سامنے رکھ کر ڈیسائڈ کرتا ہے کہ اس کو ہم نے سلیکشن آف رسک میں رکھنا ہے. تو پہلا آسپیکٹ وہ ہے فائنینشیل آسپیکٹ، دوسرا جو ہے وہ ہیلتھ کا ہے. فائنینشیل میں آسپیکٹ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں قسط جو ہے اس میں یا بیمہ جو ہے یہ اوور سیلنگ تو نہیں ہو رہا، تو یہ مد نظر رکھے گا فیلڈ کا انڈر رائٹر. اور نمبر 2 پر وہ دیکھے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انڈر سیلنگ ہو رہی ہو، تو ان دونوں کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے اس کی قسط کا یا سم انشورڈ کا تعین کرے گا. دوسرا جو آسپیکٹ ہے وہ ہے ہیلتھ کا آسپیکٹ. تو فیلڈ انڈر رائٹر یہ بھی دیکھے گا ساتھ اس کے کہ آیا یہ اسٹینڈرڈ رسک ہے یا سب اسٹینڈرڈ رسک ہے یا ان انشورڈیبل رسک ہے. ان تینوں میں سے جو بھی رسک ہے اس کو سامنے رکھ کر وہ ڈیسائڈ کرے گا کہ اس کو پالیسی اگر دینی ہے یا انشورنس ہم نے جو ہم نے اس کو کور دینا ہے انشورنس کا، تو وہ کتنا سم انشورڈ چاہیے اور کتنی اس کی قسط ہونی چاہیے. اب ان جو ہم نے بات کی ہے رسک کی، تو اس کو ہم نے کیٹیگریز میں چینج کیا ہے. یاد رکھیے کہ لائف پرپوز کو ہم نے ان تینوں میں سے کسی ایک کیٹیگری میں رکھنا ہے. یہ تینوں کیٹیگری جو بنائی گئی ہیں اس میں ایج، ہیلتھ اور فیملی ہسٹری اور ادر رسک کو سامنے رکھتے ہوئے یہ 3 کیٹیگریز بنائی ہیں. پہلی کیٹیگری اس کی یہ ہے
کہ اسٹینڈرڈ رسک سے مراد یہ ہے کہ نارمل لائف اگر ہے اس کی اور وہ کوئی نارمل پیشہ ہے اس کا تو اس پر کوئی ایکسٹرا رسک ہم اس کو کور نہیں کریں گے، اس میں کوئی اس میں ایکسٹرا رسک نہیں ہے، یہ اسٹینڈرڈ کیس ہوگا. اور سب اسٹینڈرڈ رسک کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رسک جس میں ہیلتھ پرابلم آ سکتی ہے، جس میں پروفیشن کا پرابلم آ سکتا ہے، تو یہاں پر اس سے ہم ایکسٹرا ریٹنگ میں اسے کنسیڈر کرتے ہوئے اس کا کیس جو ہے کلوز کریں گے. تیسرا جو رسک ہے وہ ہے ان انشورڈیبل، یعنی کہ اگر کوئی پالیسی ہولڈر، متوقع پالیسی ہولڈر کسی سیریس ایلنس میں انگیج ہے، یا کوئی ڈینجرس پروفیشن ہے، یا اس کی ایسی کوئی جاب ہے، یا پھر کوئی اس کی انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں، تو اس کو ہم رکھیں گے ان انشورڈیبل رسک میں. دوستو اس میں ہم آگے جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے ان ٹاپک پر تفصیلاً جو لیکچرز ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں، اگر آپ چاہیں تو وہاں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ویڈیو اور کتابی شکل میں بھی ہمارے لیکچر جو ہیں ہماری ریجنل ٹریڈنگ اکیڈمی یا زونل ٹریڈنگ اکیڈمی میں موجود ہیں، اگر آپ چاہیں تو وہاں سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. شکریہ. چیپٹر نمبر 9، انشورنس ڈاکومنٹس. اس انشورنس ڈاکومنٹ میں سب سے پہلے آئے گا پرپوزل فارم. پرپوزل فارم اسے کہتے ہیں جو کہ کوئی بھی پالیسی ہولڈر جو پالیسی پرچیز کرنا چاہتا ہے وہ جو فارم فل کرے گا، جس پر وہ ایگریمنٹ کرے گا، وہ کہلاتا ہے پرپوزل فارم. پرپوزل فارم کی یہاں پر 3 پارٹ ہیں. فرسٹ پارٹ میں پرپوزر جو ہے اپنا نام، اپنا پیشہ، اپنا پتہ، وہ یہاں ڈیٹیل سے ذکر کرے گا کہ وہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے اور اس کی آمدنی کیا ہے. یہ فرسٹ پارٹ میں یہ اس میں شو کرے گا اپنے. سیکنڈ پارٹ میں انشورڈ پرسن جو ہے، جو بھی انشورنس لینا چاہے گا، وہ ڈیٹیل بتائے گا کہ اس سے پہلے اس نے کہاں کہاں سے انشورنس لی ہے یا نہیں لی. اگر لی ہے تو اس کی ڈیٹیل مہیا کرے گا، اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی بتائے گا کہ کون سی اس نے انشورنس خریدنی ہے اور کتنی مدت کی ہوگی، اور وہ یہاں ذکر کرے گا. اس کے ساتھ جو بھی وہ رائڈر لینا چاہے گا سیکنڈ پارٹ میں اس کا وہ ذکر کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ پارٹ میں یہ بھی وہ یہاں پر اندراج کرائے گا کہ اس کا نومینی کون ہوگا. سیکنڈ پارٹ میں ہی اس کو اپنی ہیلتھ کے بارے میں پوری ڈیٹیل دینی پڑے گی کہ اس کی ہیلتھ کیسی ہے، کیا وہ کبھی بیمار ہوا کہ نہیں ہوا، تو وہ یہاں ڈیٹیل سے وہ ذکر کرے گا. اور وہ اپنی ہیلتھ کے ساتھ ساتھ فیملی ہسٹری بھی یہاں پر بیان کرے گا. پرپوزل فارم کا جو تیسرا پورشن ہے وہ ہے ڈکلیریشن کا، جہاں پر وہ سائن کرے گا اور تھم امپریشن کرے گا، یہاں ڈکلیئر کرے گا کہ وہ پہلے بیمار نہیں تھا اور جو اس کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ ساری کی ساری درست ہے. اس کی بنیاد پر اس کی پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. ان ٹرم اینڈ کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے، اس کی تمام چیزوں کو فالو کرتے ہوئے، انشورر جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے. تو ایکسیپٹ کرے گا تو یہ ڈاکومنٹ کا ایک حصہ بن جائے گا پرپوزل فارم جو ہے. اب آ جائیں اس میں دوسرے جو ہے پرپوزل فارم میں کے بعد جو ہے وہ ہے فرسٹ ایئر پریمیم ریسیپٹ، یعنی کہ پہلی رقم وصول کرنے کے بعد ادارہ جو رسید جاری کرتا ہے اسے FYP ریسیپٹ کہتے ہیں، فرسٹ ایئر پریمیم ریسیپٹ. اس پر جو ہے وہ اسٹیمپ لگی ہوتی ہے یہ. اور اس کے بعد جو ہوتا ہے رینیول پریمیم ریسیپٹ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ رسید جو ہے ادارہ جو ہے کسی بھی پالیسی ہولڈر کو تب جاری کرتا ہے جب پالیسی ہولڈر جو ہے اپنی پالیسی کو برقرار رکھنے کے لیے جو بھی رقم ادا کرتا ہے اس پر یہ رسید جاری کی جاتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے پالیسی ڈاکومنٹس. یہ ڈاکومنٹ جو ہیں اوریجنل ہوتے ہیں اور اس پر تمام کے تمام ٹرم اینڈ کنڈیشن اس پہ درج ہوتی ہیں. یہ ایک لیگل کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس پر پالیسی ہولڈر کی تفصیلات اور ادارہ جو اس کو ادارے پر جو لائبلٹیز عائد ہوتی ہیں یہ تمام کی تمام اس میں درج ہوتی ہیں. اس کے بعد آ جائیں انڈورسمنٹ فار آلٹریشن. پالیسی جاری ہونے کے بعد پالیسی ہولڈر کی طرف سے کوئی بھی آلٹریشن جو بھی ہوگی وہ جو کرائے گا اس کی جو انڈورسمنٹ ہے وہ اوریجنل ڈاکومنٹس میں لگے گی اور اس کی پرسنل فائل کے اندر بھی درج کی جاتی ہے. اس کے بعد آ جائیں کہ رینیول نوٹس. یہ جو نوٹس ہے کوئی بھی انشورر جو ہے وہ ریگولر اپنے پالیسی ہولڈرز کو یہ نوٹس جاری کرتا ہے بیفور منتھ، یعنی کہ ڈیو ڈیٹ سے 1 مہینہ پہلے. اور دیکھا جائے تو ادارے پر یہ قانونی لائبلٹی عائد نہیں ہوتی کہ وہ انفارم کرے، لیکن پالیسی ہولڈر پر یہ لائبلٹی عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی ڈیو ڈیٹ پر اپنی قسط کو ادا کرے. پھر بھی ادارہ جو ہے اس کو رینیول نوٹس بیفور ٹائم جاری کر دیتا ہے.
اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ بونس نوٹس کا. تو کوئی بھی ادارہ یا اسٹیٹ لائف انشورنس آف پاکستان بھی اپنے پالیسی ہولڈر کو منافع کے بارے میں اس بونس نوٹس کے ذریعے باخبر رکھتی ہے کہ آپ کے کتنے بونس کتنی قسطوں کے بعد لگ چکے ہیں، یہ اپنا فرض سمجھتی ہے. اب آ جائیں ہم ڈیٹیل کے ساتھ، یہاں پر دیکھیں گے ہم کہ چیپٹر نمبر 10 کی طرف آ جائیں تو یہاں پر پالیسی ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں کہ پالیسی کی کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں. یاد رکھیے کہ بیمہ دار کو اس کے بارے میں آگاہی کرنا بہت ضروری ہے. تو اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان جو ہے اپنے پالیسی ہولڈر کو اس ٹرم اینڈ کنڈیشن کے بارے میں بخوبی طور پر آگاہ کرتی ہے. اس کے لیے پالیسی ڈاکومنٹس کے اوپر انگلش میں بھی اور اردو میں بھی ڈیٹیل ٹرم اینڈ کنڈیشن درج ہیں. اگر دیکھا جائے تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے ایج. تو اس کی پہلی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جو بھی پالیسی خرید کر رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پرپوزر ہے، اس کا صحیح اور تسلی بخش عمر کا ثبوت مہیا کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ ادارے کو مہیا کرے، جس کے لیے صحیح جو اتھینٹک پروف ہے وہ ہے NIC یعنی کہ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ، جو کہ نادرا ایشو کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو بھی صحیح تصور کرتے ہیں تعلیمی سرٹیفکیٹ کو بھی. اور اگر کہیں پر بیمہ دار کی عمر جو ہے جو کہ پرپوزل فارم کے اوپر اس نے کوئی مختلف پائی ہے اور ایکچولی اس کی کچھ اور تھی، تو ایسی صورت میں ادارے کی صوابدید ہے کہ اس کی پالیسی میں وہ ترمیم کرتے ہوئے پریمیم کی رقم میں کوئی رد و بدل کر سکتی ہے. دوسری سی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ گریس پیریڈ. بیمہ دار کی قسط جو ہے واجب الادا ہونے کی تاریخ سے 31 دن کی رعایتی مدت جو ہے وہ ادارہ اپنے پالیسی ہولڈر کو مہیا کرتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو 31 دن کے اندر اپنا پریمیم ادا کر دے. اس رعایتی مدت میں اگر وفات ہو جاتی ہے تو ادارہ جو ہے اسے فل کلیم ادا کرے گا، صرف کلیم سے اپنی واجب الادا قسط کو منع کر لے گا. اب آ جائیں اس میں دیکھتے ہیں کہ لیپس پالیسی کیا ہوتی ہے اور اس کو ریوائول کیا ہوتا ہے. ایسی پالیسی جو کہ رعایتی مدت 31 دن گزارنے کے بعد بھی ادا نہ ہو سکے، یعنی کہ واجب الادا قسط تھی اس کی اور 31 دن اس نے گریس پیریڈ بھی شامل کر لیا، اس میں بھی اس نے قسط ادا نہ کی، تو ایسی پالیسی کو ہم کہتے ہیں کہ وہ لیپس ہو گئی ہے. اس کا ریوائول کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو پالیسی 1 سے لے کر 5 سال کی مدت کے درمیان میں ریوائیو نہ ہوئی ہو، اگر 5 سال پورے ہو گئے ہوں تو 5 سال کے اندر اندر وہ چاہے تو اپنی پالیسی کو 6 سال سے پہلے ریوائیو کرا سکتے ہیں، جس کے لیے پالیسی ہولڈر جو ہے اپنی صحت کا سرٹیفکیٹ اپنے خرچ پر کسی بھی اپنے جو اسٹیٹ لائف کے نومینیٹ کردہ ڈاکٹرز ہیں ان سے میڈیکل چیک اپ کرانے کے بعد وہ مہیا کرے گا. اس کو دیکھتے ہوئے ادارہ جو ہے اس کی پالیسی کو ریوائیو کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر پالیسی ہولڈر کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے. اب آ جائیں اس میں ایک آپشن ہے نان فارفیچر آپشنز. یہاں ادارہ جو ہے پالیسی کنڈیشن میں یہ آپشن اپنے پالیسی ہولڈر کو دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو پالیسی کے 2 سال پورے ہونے کے بعد یعنی کہ 24 منتھ پورے ہونے کے بعد وہ آپشن دیتا ہے، اگر چاہے تو وہ پالیسی کو میں سے کوئی ایک کنڈیشن کو پورے کر لے، یا پیڈ اپ ویلیو لے لے اس کی، یا پھر آٹومیٹک پریمیم لون کسی بھی ایک کو ٹک کرے گا. اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ پیڈ اپ ویلیوز کیا ہوتی ہے. تو بیمہ دار کی تحریری درخواست پر جو کہ ہم کہتے ہیں پرپوزل فارم میں ٹک کیا ہوتا ہے کہ اگر اس نے یہاں پر ٹک کر دیا ہے تو یہاں پر اس کی پالیسی جو ہے وہ ادا شدہ پیڈ اپ میں تبدیل کر سکتی ہے، بشرطے اس کی پالیسی کے کم از کم 2 پریمیم ادا کر دیے گئے ہوں اور کوئی اور پریمیم واجب ادا نہ ہو. ایسی صورت میں پیڈ اپ کی صورت میں بیمہ دار کو مزید رقم ادا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اس کا بیمہ جو ہے جو پالیسی کا ذریعہ بیمہ تھا اس میں کمی واقع ہو جائے گی. تو یہاں پر ہم اس کی کمی واقع کر دیں گے، جو بھی کلیم بنے گا اس کو ہم حیات کی صورت میں یا بعد میں ادا کر دیں گے. اب یہاں پر اب آ جائیں کہ یہاں پالیسی کنڈیشن میں ہمارے پاس 2 ہیں، ایک اسائنمنٹ ہے، ایک نومینیشن ہے. یہاں ہم دیکھیں گے اسائنمنٹ کیا ہوتی ہے اور نومینیشن کیا ہوتی ہے. اسائنمنٹ سے مراد یہ ہے کہ انشورنس ایکٹ کی دفعہ 38 کے تحت کوئی بھی پالیسی ہولڈر چاہے تو اپنی پالیسی میں نومینیٹ کی جگہ پر نومینیشن کی جگہ پر پالیسی کو کسی بھی شخص کے نام یا ادارے کے نام اسائن کر سکتا ہے، جس کے لیے اس کو اسٹامپ پیپر پر اپنا بیان حلفی دینا ہوگا اور ایک گواہ کو یہاں پر گواہی بھی دینی ہوگی. یہاں پر وہ اپنا اندراج کرے گا. اس کا اندراج جو ہے وہ رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے. یاد رکھیے جب یہ اپنی پالیسی کو کسی ادارے کے نام یا شخص کے نام اسائن کرے گا تو بغیر اسائنی کی رضامندی کے
یہ اسائنمنٹ جو ہے منسوخ نہیں کرا سکتا۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ نومینیٹ، یہاں پر کوئی بھی پالیسی ہولڈر اپنی پالیسی میں اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وہ چاہے تو اپنی پالیسی میں اپنے قریبی رشتہ دار کو جس کے ساتھ اس کا انشورڈیبل انٹرسٹ ہے وہ اس کو نومینیٹ کر سکتا ہے۔ تو نومینیشن جو ہے وہ انشورنس ایکٹ کی دفعہ 39 کے تحت یہ بیمہ دار کو سہولت حاصل ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار کو یا کسی شخص کو اپنا نامزد وارث کر سکتا ہے تاکہ اس کی وفات کی صورت میں اسے کلیم کی ادائیگی کی جا سکے۔ اب ہم آتے ہیں کہ سرنڈر ویلیوز کیا ہوتی ہیں، کہ کوئی بھی پالیسی جو ہے پالیسی کے 2 سال گزارنے کے بعد وہ اپنی پالیسی سے دستبردار، کوئی بھی پالیسی ہولڈر جو ہے وہ اس سے دستبردار ہوتا ہے، جو اس کی کیش ویلیو بنے گی وہ ہم اس کو ادا کر دیں گے۔ اور اب یہاں پر لون کی بات آتی ہے تو بیمہ دار کی درخواست پر اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان اپنی اس پالیسی کی ایس وی کے عوض اپنے بیمہ دار کو یہ سہولت مہیا کرتا ہے کہ وہ اسے قرض دے سکتا ہے۔ قرض کی رقم جو ہے یاد رکھیے گا کہ 3 قسطیں ادا کرنے کے بعد جو بھی اس کی کیش ویلیو بنے گی اس کے 80% سے زائد نہ ہوگی، اور اس میں نفع کی شرح جو ہے وہ دیگر شرائط اسٹیٹ لائف جو ہے قرض دیتے وقت متعین کرتا ہے، جو کہ مختلف ادوار میں مختلف رہی ہے۔ بعض اوقات یہ 12% بھی ہوتی ہے، 15% بھی ہوتی ہے، اور آج کل جو ہے وہ 8.5% ہے۔ تو یہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہتی ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کانٹیسٹیبلٹی جو قرار ہے اس میں، یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر متنازع پالیسی، تو پالیسی کے اجزاء کے 2 سال کے بعد بیمہ دار کے تمام بیانات کے اعتبار سے پالیسی غیر متنازع ہو جاتی ہے، سوائے اس کے کہ جان بوجھ کر دھوکہ دہی یا غلط بیانی کی گئی ہو۔ پالیسی کی شرائط کی خلاف ورزی اگر کی گئی ہے تو وہ پالیسی جو ہے انکانٹیسٹیبلٹی کی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چیپٹر نمبر 11 جو کہ ہے کلیم کا۔ دوستوں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو اس کی ٹاپک پر ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ لیکچر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ پر اس کے لیکچر موجود ہیں جہاں سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ڈیٹیل کے ساتھ لیکچر جو ہے کتابی شکل میں بھی اور ویڈیو شکل میں بھی ہمارے زونل اور ریجنل آفیسز جو کہ ٹریننگ سینٹرز ہیں وہاں پر بھی دستیاب ہیں، وہاں سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم چیپٹر نمبر 11 کی بات کرتے ہیں جو کہ کلیم کے بارے میں ہے۔ یاد رکھیے کہ پالیسی کے کلیم 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہوتا ہے میچورٹی کلیم، نمبر 2 ہوتا ہے ڈیتھ کلیم، نمبر 3 ہے انجری کلیم۔ اگر ہم بات کریں گے یہاں پر میچورٹی کلیم کے بارے میں کہ اس کے لیے کون سے ڈاکومنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، ایسے کون سے ڈاکومنٹ ہمیں چاہیے جس سے میچورٹی ہو جائے گی، تو پہلا ڈاکومنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پالیسی میچور ہوتی ہے، اپنی مقررہ مدت پوری کرتی ہے، سو ہم کہتے ہیں میچور ہو گئی ہے، میچورٹی کلیم کے لیے اس کو دفتر سے اپنا پیمنٹ واچر جو ہے ڈسچارج واچر پاس کرنا پڑے گا، اسے فل کرنا پڑے گا اور اپنا بینک اکاؤنٹ جو ہے ٹیسٹ کرائے گا وہ، اور وہاں پر وہ جمع کرائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ میچورٹی ڈسچارج واچر کے ساتھ ساتھ اوریجنل پالیسی ڈاکومنٹ بھی منسلک کرے گا، اور اس کے ساتھ وہ اٹیسٹڈ کاپی آف NIC بھی منسلک کرے گا، اگر ہو سکے تو وہ لاسٹ پریمیم ریسیپٹ جو تھی وہ اس کی کاپی بھی ساتھ منسلک کرے گا۔ یہ تمام چیزیں دفتر احاطہ میں وہ جمع کرانے کے بعد اپنا میچورٹی کلیم حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں کون سے ڈاکومنٹ چاہیے، ڈاکومنٹ ریکوائر فار دی ڈیتھ کلیم، اگر خدا نہ خواستہ پالیسی ہولڈر کی ڈیتھ ہو جائے گی تو اس کی صورت میں یہ ڈاکومنٹس ہمیں ضروری چاہیے گے۔ نمبر 1 کلیم فارم نمبر A ہے، جسے ہم کہتے ہیں کلیم فارم A، یہ کلائمنٹ کے جو ہے اسٹیٹمنٹ ہے، دعوے دار کی اسٹیٹمنٹ ہوگی۔ پھر فارم B جو ہے یہ لاسٹ اٹیسٹڈ کاپی، اٹینڈنگ کاپی جو کہ فزیشین رپورٹ ہے جو ڈاکٹر فل کرے گا، یہ بھی اس میں ساتھ دینی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ہے فارم C، یہ سرٹیفکیٹ ہے آف آئیڈینٹیفیکیشن، کوئی بھی مہلے دار جو شناخت کرے گا کہ مرنے والا وہی شخص ہے جس کے نام پر یہ پالیسی جاری ہوئی تھی۔ پھر ایک فارم D ہے، اگر کوئی پالیسی ہولڈر کہیں پر امپلائی تھا تو یہ اس کی امپلائر کے ادارے کے جو سربراہ ہے یہ وہاں سے اسٹیٹمنٹ دے گا، وہ ادارہ جو ہے اسٹیٹمنٹ دے گا کہ یہ یہاں پر امپلائی تھا، اور اس میں جو سوالات ہیں سے جوابات یہاں پر درج کرے گا اور وہ بھی اس کے ساتھ منسلک کرے گا۔ اس کے ساتھ اوریجنل ڈاکومنٹس جو ہے پالیسی کے وہ بھی منسلک کرے گا، اور ساتھ اٹیسٹڈ کاپی آف دی NIC جو کہ نومینی تھا اس کی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پالیسی جس کے اوپر جاری کی گئی ہے جو ہمارا کلائنٹ تھا، پالیسی ہولڈر تھا، اس کی NIC کاپی بھی مہیا کرنا ضروری ہے۔ یہ تمام کے تمام دفتر احاطہ میں درج
جا کر وہ جمع کرائے گا، اس کے بعد اس کا کلیم سیٹل ہو جائے گا۔ اب آجائے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکومنٹ ریکوائرڈ فار دی انجری کلیم، خدا نخواستہ کسی انجری کی صورت میں اگر ہم نے کوئی انجری کا رائڈر یہاں سے حاصل کیا ہوا ہے، پالیسی میں اس نے ایڈ کرایا ہوا ہے کوئی بھی اضافی معاہدہ، تو ایسی صورت میں اس کو جب کلیم کی ضرورت پڑے گی تو یہاں پر کلیمنٹ کی جو ہے اسٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہے، دعوے دار کی اسٹیٹمنٹ ہوگی، پھر اٹینڈنگ فزیشین رپورٹ، جو بھی ڈاکٹر سے اٹینڈ کرے گا وہ اس فارم کو فل کرے گا، اس میں دیے گئے سوالات کے جوابات دے گا، اس کے ساتھ جو بھی ایکس رے ہے یا دوسری رپورٹس ہیں اس کی کاپی منسلک کر کے دفتر احاطہ میں جمع کرائے گا تاکہ کلیم کو سیٹل کیا جا سکے۔ یہ تھا ہمارا چیپٹر نمبر 3، اس سے آپ نے استفادہ حاصل کیا۔ اس کا بقایا حصہ چیپٹر نمبر 4 میں موجود ہے۔ اگر آپ پھر بھی چاہتے ہیں کہ کسی چیپٹر کی ڈیٹیل انفارمیشن آپ کو چاہیے یا آپ مختلف ٹاپک پر معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے مکمل لیکچر ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں جن سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہ لیکچر ویڈیو اور کتابی شکل میں ہمارے ریجنل ٹریننگ سینٹر اور زونل ٹریننگ سینٹر میں بھی موجود ہیں،